ناظرین، آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، جو نبوت سے پہلے تھی، اس مبارک زندگی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش 12 ربیع الاول میں ہوئی تھی، اور یہ عام الفیل تھا، اور عیسوی کی اعتبار سے 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام بی بی آمینہ تھی، اور باپ کا نام عبداللہ تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں زندہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو حوالے کر دیا گیا، اس کو دودھ پلاتی تھی، اس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا تھا، یعنی اس کے سینے کو پاڑ لیا اور نور ایمانی سے بھر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو۔ اور یہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ باہر گئے تھے، تو وہاں پہ ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پاڑ لیا، اس کو اندر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب وفات ہوتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر 6 سال تھا، یعنی یتیم ہو گئی، باپ بھی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئی، اور اس طرح ماں بھی 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، میں باپ اور ماں کو حوالہ نہیں کروں گا، بلکہ میں ہی اس کا پرورش کرنے والا ہوں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کو اور ان کے ماں کو مروایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اور ماں کی مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جو عبد المطلب نام تھا اس کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے تھے، لیکن یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 سالوں تک تھا۔ 2 سال مطلب والدہ کی وفات کے بعد 2 سال حضرت عبد المطلب زندہ تھے، پھر اس کے بعد یہ بھی وفات پا گئی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جس کا نام حضرت ابو طالب تھا، جس نے پھر آخر میں ایمان بھی نہیں لایا تھا اور اس طرح دنیا سے چلا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اس نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جو خرچ وغیرہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیزیں بھی تھی وہ اس نے اٹھائی تھی، اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر آگے بڑھتا تھا، تو تقریباً 12-13 سالوں میں تقریباً اس طرح عمر میں تھے یا زیادہ میں، حضرت ابو طالب شام کی طرف ہجرت کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت شروع کی، اور یہ پہلا تجارت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نفع ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی میں اچھی اور سچی تجارت کی وجہ سے لوگوں کے مطلب جو امانتیں تھے یا جو چیزیں تھیں ان کو صحیح طرح واپس کرتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین سے بھی پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا جاتا تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر اس طرح آگے بڑھتا تھا یہاں تک کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور اس 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شادی کی، اور یہ ایک عورت تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا کہ آپ میرے ساتھ شادی کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی، جس کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت مالدار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے نکاح کی۔ چونکہ یہ بہت ہی عزت مند اور شریف اور مالدار عورت تھی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اور اس طرح پھر یہ وفات پا گئے نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر 40 سال تک پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گیا، اور یہ نبوت کہاں پہ ملا؟ یہ جگہ
اس کا نام ہے غار حرا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملا، اور سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور جس فرشتے نے نازل کیا تھا اس وحی کو، اس کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اس غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی آتے تھے اور یہاں پر عبادت کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مختصر زندگی تھا، جو زندگی تھا نبوت سے پہلے، اس کے بارے میں یہ باتیں تھیں مختصراً۔ البتہ اس بارے میں جو تفصیلات ہیں، جو واقعات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے جو واقعات آئی تھی، جو برکات لوگوں نے دیکھی تھی، اور اس کے پیدائش کے بعد حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھی اور جو اونٹ تھی، اس کے تنوں میں جو دودھ آئی تھی، اور لوگوں کے جو اونٹ ہیں ان سے زیادہ دودھ دیتی تھی، وہ بہت سے واقعات ہیں اس درمیان میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے مختصراً آپ کو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی تھی نبوت سے پہلے، یہ ہم نے بیان کی۔ تو اگر آپ لوگ ناظرین آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو سچائی، امانت، پاکیزگی، نرمی اور حسن اخلاق اور رحم اور انصاف کی اعلیٰ مثالیں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا چاہیے، ان کی زندگی جو اخلاق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھی، جو لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، اور پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، تو اس کو ہم دیکھ کر اس کو پہچان، تو اس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہماری ویڈیو آ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح تھی، اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح تھی، ان سارے پر ہماری ویڈیو آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ دوسروں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کا ثواب مل جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ثواب مل جائیں گے۔